میں ایک بالکل لیگل نقطہ جاننا چاہتا ہوں. پریکٹس اینڈ پروسیجرز جو قانون بنا وہ سسپینڈ تھا، اب اس کے خلاف اوپن کورٹ ہیئرنگ بھی ہوئی، فل کورٹ ہیئرنگ ہوئی. بینچ باقی سارے اس کے تابع ہونا تھے کیونکہ یہ پہلا بینچ تھا. اب چونکہ اگر یہ قانون بحال ہوتا ہے، میں ایک ہائیپوتھسس پہ بات کر رہا ہوں، اگر یہ قانون بحال ہوتا ہے تو پھر باقی جو فیصلے کیے گئے انکلوڈنگ یہ جو نیب ترامیم ہیں وہ برقرار رہیں گے یا پھر وہ بینچ غیر قانونی قرار دے کر ان کے فیصلے بھی کالعدم ہو جائیں گے؟ دیکھیے، نیب کی ترامیم کی تو بات اور ہے نا، وہ تو ایک الگ ایک لا بن گیا تھا اور اس لا کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس لا کو چیلنج کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ وہ کالعدم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی تو اور سچویشن ہے. یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے، جو بل تھا، اس کی اور بات تھی. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو 100 ووٹو نوٹسز لے کر کے جو سپریم کورٹ عام طور سے فیصلے کر دیتی ہے 2-3 ججز بٹھا کر کے، اور جس سے کہ وہ لوگوں کے خلاف ایڈورس ڈیسیژنز بھی دے دیتی ہے. تو ٹھیک ہے، ایڈورس ڈیسیژن دینا سپریم کورٹ کا حق ہوتا ہے، لیکن جو ضروری یہ ہے کہ جس کے خلاف ایڈورس ڈیسیژن ہو اس کو کم از کم ایک موقع تو ملے کہ وہ اس کو چیلنج کر سکے. ایگزیکٹلی. اور وہ اس کو، یہ تو بیسک پرنسپل ہے جوڈیشری کا، اور سپریم کورٹ میں چیلنج صرف ایک ریویو سے ہو سکتا ہے، اور ریویو جو ہوتا ہے وہ ایک مائنر پوائنٹ ہوتا ہے، ایک کسی ایشو کے اوپر، سم تھنگ وچ از فلوٹنگ آن دی سرفیس اس کو کہتے ہیں. تو اس میں کوئی ہیئرنگ نہیں ہوتی، ڈسکشنز نہیں ہوتی زیادہ. عام طور سے ریویو جتنے ہیں وہ ڈسمس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ضروری تھا کہ کوئی ایسا پروسیجر ہو جس میں کہ وہ چیلنج ہو سکے، جو بینچ بنائے، اور ایک لارج بینچ کے سامنے. تو اس وجہ سے انہوں نے پریکٹس پروسیجر ایکٹ یہ بل بنایا. وہ انہوں نے رستے میں اس سے پہلے کہ وہ بن سکے ایکٹ، اس کو روک دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا تھا، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. لیکن اس کی یہ جو قانونی طور پہ دیکھا جائے، کانسٹیٹیوشن کی طور سے دیکھا جائے، تو وہ صحیح نہیں تھا ایکٹ، ان دا سینس کہ اس میں تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل پروویژن لینی پڑے گی، کیونکہ 184(3) کے متعلق کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. وہ تو نہیں ہو سکی. تو اب تو میرے خیال میں جب نئی پارلیمنٹ بنے گی تو پھر کوشش کی جائے گی. لیکن بہرصورت اس سے اگر وہ حکم امتناعی بھی ختم ہو جائے جو کہ انہوں نے دیا تھا لاسٹ چیف جسٹس صاحب نے، تو پھر بھی اس سے کم از کم یہ ایکٹ تو بن جائے گا. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا. پھر جو سبسیکوینٹ ایک اور بینچ بنا تھا، ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس، وہ بھی کالعدم قرار پایا تھا اسی بینچ کے ذریعے، جو کہ بینچ اور بناتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل. تو وہ فیصلہ برقرار رہے گا پھر؟ وہ تو یقیناً برقرار رہے گا، اس کو کسی نے چیلنج کیا نہیں ہے. وہ تو اس کا ٹائم تو ختم ہو گیا ریویو کا، وہ تو اپنی جگہ برقرار رہے گا. تو اب اس کا دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا بعد میں. لیکن مین چیز جو ہے وہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کس سمت جاتا ہے، اور یہ تو اب 2 ستمبر، یہ کب 2 اکتوبر کو شاید لگائے گی، تو اس وقت دیکھیں گے کیا